ہندوستان کی ہماری وہ بیٹی مسکان خان، اتنے غنڈوں میں یقیناً آپ بھی اتنے مخالفین میں گھر جائیں، اور جب میں گھر جاؤں کہیں، میں گھر جاؤں، مخالفین آ جائیں، ادھر سے غنڈے آ جائیں، تو میرے چہرے پہ بھی ہوائیاں اڑنے لگیں گی، آپ کے چہرے پہ بھی ہوائیاں اڑنے لگیں گی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، یہ سارے مخالف ہیں، غنڈے ہیں۔ وہ صنف نازک ہے، اس کے چہرے پہ پریشانی کے کوئی آثار نہیں تھے، اور اس نے جو پھر نعرہ لگایا مزہ ہی آ گیا، بازو لہرا لہرا کے لگایا اللہ اکبر، اساں نعرے مار دیاں جلسے اچ، ہمارے لوگ جلسے میں نعرہ تکبیر کہتے بڑا کوئی جہاد کیتا۔ یہ ہے اصل میں نعرہ یہ ہے یار، مخالفین کے جھرمٹ میں چاروں طرف سے وہ گھیر رہے ہیں، خدا گواہ ہے بڑی مدت کے بعد کسی مسلم عورت نے حضرت سمیہ کی یاد تازہ کی ہے، بڑی مدت کے بعد۔ حضرت سمیہ کو بھی اسی طرح گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، اور 2 جانوروں سے باندھ کے کہا گیا اب تیرے پاس وقت ہے، واپس آ جا۔ جس طرح انہوں نے کہا نقاب اتار دے، برقع اتار دے، کچھ نہیں کہیں گے، انہوں نے حضرت سمیہ سے کہا اس نبی کا دامن چھوڑ دے۔ صنف نازک نے کہا فقز مان تکاز، جو ہوندا جے کر لو۔ فقز مان تکاز کا کیا معنی ہے؟ جو ہوندا جے کر لو۔ آپ کہتے ہو ان کا دامن چھوڑ دیں، جب رب نے جنت کے دروازے کھول کے جنت کا نظارہ کروا دیا ہے۔ میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتی ہوں، محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ سلام ہے ہمارا اس بیٹی کو۔ ہندوستان تو دارالکفر ہے، پاکستان دارالاسلام ہے، یہ دارالاسلام ہے، وہ دارالکفر ہے۔ ہندوستان کی پوری زمین ہماری زمین کے ایک ٹکڑے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ کی نگاہوں میں۔ دارالکفر اور دارالاسلام کا کیا مقابلہ؟ دارالکفر میں رہ کے مزہ آیا نا، دارالکفر میں لے کے ہماری بیٹیاں احتجاج کر رہی ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آنا ہے لیکن احتجاج وہاں جاری ہے، سامنے دھکے دیے جا رہے ہیں، اٹھایا جا رہا ہے انہیں۔ کہاں مر گئی ہیں وہ آنٹیاں، وہ موم بتی مافیا، وہ جو ملالہ کے لیے روتے تھے، جنہیں عورتوں کے حقوق یاد آتے تھے، کہاں مر گئے ہو؟ کہاں مر گئی ہیں وہ آنٹیاں؟ میرا جسم میری مرضی، آج کہاں مر گئے ہو؟ بولو اور کہو ہماری اس بیٹی کا جسم پردہ کرنا اس کی مرضی، بولو نا اس کے حق میں۔ حقوق نسواں کے لیے، عورتوں کے حقوق کے لیے غیر مسلم ملکوں سے فنڈ لینے والے بدماشوں اور اسلام کے خلاف استعمال ہونے والے بدماشوں کہاں مر گئے ہو؟ حقوق نسواں کے لیے آواز اٹھاؤ نا، اٹھاؤ آواز حقوق نسواں کے لیے۔ میں ملالہ جیسی اربوں لڑکیوں کو مسکان کی جوتیوں کے قدموں پہ قربان، پاؤں پہ قربان کروں، اس کے لیے تم نے آواز اٹھائی، اب تمہاری زبانیں بند ہو گئی ہیں، بولو نا کیوں حقوق غصب کیے جا رہے ہیں؟ ہندوستان کہتا ہے کہ میں سیکولر مملکت ہوں۔ سیکولر مملکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیکولر مملکت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری مملکت میں ہر مذہب والوں کو
اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی کیا ہوگی؟ آزادی ہو. یہ مطلب ہے سیکولر کا. پردہ ہمارے قرآن کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، عورت کا حق ہے. مزہ تو یہ تھا کہ ہمارے خواتین کے، ہماری بچیوں کے سکول، ہماری بیٹیوں کے کالج اور ہماری بیٹیوں کی یونیورسٹیاں، تعلیمی درسگاہیں، ان میں چلو ہمیشہ کے لیے نہیں، کچھ دنوں کے لیے ہماری ساری بیٹیاں باپرد ہو کے کالجوں میں جاتی، اظہار یکجہتی تو کرتی نا مسکان کے ساتھ، دنیا کو بھی پتہ چلتا. اللہ انہیں توفیق دے. اللہ کرے ہندوستان کے جو مظلوم مسلمان ہیں، جن کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آج درس قرآن 18